اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے تمام معاملات کی مالک ہے۔ ہر طرح کی معاملات اسی کے اذن سے ہو رہے ہیں۔ جو چیز وہ چاہتے ہیں ہو جاتی ہے اور جو چیز وہ چاہتے ہیں نہیں ہوتی۔ ہماری تمام تدبیریں، ہماری تمام کوششیں، ہمارے تمام معاملات صرف اس کے اذن پر منحصر ہیں۔ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں، جو کچھ بھی پلاننگ کرتے ہیں، جو کچھ بھی پروگرام بناتے ہیں، وہ اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا یا اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے سازگار حالات نہیں پیدا کر دیتے۔ وہ اس کو کامیاب بنانے کے لیے وہ امکانات نہیں کھولتے جن کے کھلنے کے بعد وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے جو ہمارے اعمال کے بارے میں اور ہمارے ارادوں کے بارے میں اور ہمارے عمل کے بارے میں ہمارے نقطہ نظر میں ایک تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہمارا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے جو صرف اور صرف ہماری کوشش اور ہماری تدبیر پر منحصر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اس طرح کا بنایا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں تدبیر کرنی ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں کام کرنا ہے، اس کے بعد نتائج نکلتے ہیں۔ جب نتائج نہیں نکلتے تب بھی ہمیں اس پر غور کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کوشش کی تھی، جو محنت کی تھی، جو تدبیر کی تھی، جو پلاننگ کی تھی، اس میں کوئی خامی تو نہیں تھی، ہماری طرف سے تو کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے۔ یہ چیزیں اپنی جگہ پر حقیقت ہیں، لیکن اس بات کو کوئی بندہ مومن نظر انداز نہیں کر سکتا کہ کوئی دنیا کی تدبیر اور کوئی دنیا کی کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب نہ بنائے۔ پیغمبروں کی جد و جہد میں بھی اسی کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں اور عام انسانوں کی زندگی میں بھی روز ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سازگار حالات میسر کرتے ہیں۔ وہ اپنے معاونات، اپنی مدد اس میں شامل کرتے ہیں۔ وہ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ ضروری ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اور میں جتنی محنت کر رہا ہوں، میری جو صلاحیت ہے اس سے نتائج نکلیں گے اور اس سے مجھے کامیابی حاصل ہوگی، لیکن وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ کوئی کوشش اور کوئی محنت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے سازگار حالات، موافق حالات پیدا نہ کرے۔ اس کام کو کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اس کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنی بہترین عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کام کریں، اپنی پوری محنت اس میں صرف کریں اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس کام کی راہ میں اگر کوئی مشکلات پیش آئیں، اگر کوئی مصائب پیش آئیں، اگر کوئی غلطی ہو تو وہ ہمیں دور کرنے کی توفیق دے اور ایسے حالات پیدا کر دے کہ جس میں وہ کامیابی سے ہمکنار ہو اور ہماری محنت کا پھل ہمیں مل جائے۔ اللہ پر توکل اسی چیز کا نام ہے کہ جب ہم اپنی تدبیر اور اپنی کوشش کے باوجود خدا کے سہارے کے تلاش میں رہتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، خدا کی مدد کی طلب میں مبتلا رہتے ہیں اور اس کے خاطر ہماری زبان پر دعا کے کلمات جاری رہتے ہیں۔ ہم اپنی کوشش کو مکمل نہیں سمجھتے، ہم خدا کی مدد کو اپنی ضروری چیز سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں حاصل ہو تو پھر ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ پر توکل کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم دین کے کام کرتے ہوئے، دین پر چلتے ہوئے بھی خدا کی مدد کے طلبگار رہیں، خدا کی مدد کے لیے دعا کرتے رہیں، خدا کی طرف سے توفیق کی دعا کرتے رہیں۔ اس لیے کہ نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو یا کوئی اور دینی کام کرنا ہو، یہ سارے کام صرف اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مناسب مواقع ملتے رہیں، صحت حاصل رہے، خدا کے فضل اور عنایات حاصل رہیں، وہ صحیح شعور اور سمجھ حاصل رہے جو ان کاموں کو ٹھیک طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں بھی خدا کی طرف سے ہیں، خدا کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، خدا کے قائم رکھنے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ تو توکل خدا پر ایمان کا تقاضا ہے، توکل خدا پر ایمان کا نتیجہ ہے، اور اگر خدا پر ایمان ہے، بندہ مومن خدا پر یقین رکھتا ہے،
تو وہ اپنی کوشش اور سعی کے باوجود خدا پر توکل پر بھی قائم رہتا ہے، اور اس کے لیے اس کی زبان پر دعا کے کلمات جاری رہتے ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جد و جہد شروع کی تو مشکلات پیش آ رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ خدا پر توکل کرو، اور یہ بھی کہا کہ خدا ہی وہ ہستی ہے جس پر توکل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سارا علم اس کے پاس ہے، غیب کو وہ جانتا ہے، سارے امکانات اس کے پاس ہیں، تو اسی پر توکل کرو۔ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کی تلقین کی اور نماز کی تلقین کی۔ چنانچہ نماز وہ چیز ہے جو خدا کے توکل پر قائم رہنے میں اور خدا کا توکل پیدا کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم خدا پر توکل کرنے والے بن جائیں اور اپنی سعی کو خدا کی مدد کے ساتھ جاری رکھنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔